قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. Para 18 سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون. یقیناً کامیاب ہوگے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں۔ خاشعون کہتے ہیں انسان کے دل میں عاجزی ہو، انکساری کا ایسا احساس ہو کہ اس کی وجہ سے اس کے اعضاء پرسکون رہتے ہیں نماز میں۔ جب دل اللہ کی طرف جھکا ہوتا ہے نماز میں، آپ واقعی کانشیس ہو کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے جسم کے اعضاء بھی نماز میں کیسے ہوتے ہیں؟ پرسکون ہوتے ہیں۔ اگر دل میں کوئی ہلچل چل رہی ہے، دماغ میں کوئی ہلچل چل رہی ہے تو اعضاء بھی پھر ہلچل میں رہتے ہیں۔ اسی طرح صرف رونا خشوع نہیں ہے کہ نماز میں رو لیا تو وہ خشوع ہے۔ خشوع میں دل پوری طرح کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ انسان کو پتہ چلے کہ انسان نماز میں کیا کہہ رہا ہے اور کیا اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اور یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ انسان کس کے آگے کھڑا ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً کامیاب ہوگے مومن۔ کیسے مومن؟ وہی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، اور جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے یہی نماز اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اور نماز کا اجر اس کے خشوع کے مطابق ہی دیا جاتا ہے۔ جس نے خشوع سے نماز ادا کی جائے گی اتنا ہی اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور نماز خوشی کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ جیسے روح کے بغیر جسم کیا ہوتا ہے؟ بے جان ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نماز خشوع کے بغیر کیا ہے؟ بے جان ہے، بے روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز میں ڈالتا ہے۔ ہم دیکھیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور ہماری نظر ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے، نہیں تو کہیں سامنے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر میں نماز ادا فرمائی جس میں نقش و نگار تھے. آپ نے اس کے نقش و نگار پر ایک نظر ڈالی اور جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا میری یہ چادر جا کر ابو جہم کو دے آؤ اور ان کی سیاہ چادر لے آؤ، اس چادر نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس پہ ایسے نقش و نگار تھے کہ نماز میں دھیان اس میں جا رہا تھا. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم جانماز بھی ایسی نقش و نگار والی ہوتی ہیں کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فوکس ان الفاظ پہ نہیں ہوتا جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ جو جانماز کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ چلی جاتی ہے. تو کوئی ایسی چیز جو نماز میں رکاوٹ ڈالے، اللہ اور بندے کے درمیان انسان کی توجہ میں حائل ہو، تو اس کو پھر اپنی نماز میں ہٹا دینا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. اب یہاں پہ کامیاب مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. پہلے نمبر پہ کیا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کیا کہ وہ ہو جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. لغو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، مال کی بھی زکوٰۃ اور نفس کا بھی تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو بھی ساتھ ہی ساتھ پاک کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے ہی اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. پھر جو اس کے سوا تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی اپنی لونڈیوں اور بیویوں کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے تو وہ پھر حد سے بڑھنے والے ہیں. اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اپنی امانتوں کا بھی پاس رکھنے والے ہیں اور اپنے وعدوں کا بھی. امانت ہر اس کام کا مجموعہ جو انسان اپنے ذمہ لے لیتا ہے، وہ انسان کے اوپر کیا ہے؟ امانت ہی ہے. اور ہماری نظر میں صرف امانت کیا ہوتی ہے کہ کسی نے ہمیں کوئی چیز پکڑائی ہے، کوئی رقم ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا اور جب وہ مانگے اس کو واپس کرنا. نہیں، ہر ذمہ داری جو ہم پر عائد ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہی ہے. اور اس ذمہ داری میں خیانت کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ امانت میں خیانت کی جاتی ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پیچھے کیا کہا گیا؟ نمازوں میں خشوع قائم کرنے والے ہیں. یہاں کیا کہا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. نماز کی حفاظت میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ اس کا خشوع بھی شامل ہوتا ہے، اس کو وقت پر ادا کرنا بھی شامل ہوتا ہے. اور نماز کی حفاظت میں یہ بھی چیز شامل ہوتی ہے، جیسے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ تو آپ سے سب نے فرمایا تو شیطان کا ڈاکہ ہے. تو اس شیطان کے ڈاکے سے بھی اپنی نماز کو کیا کرنا؟ بچانا، محفوظ رکھنا. آپ سے سب سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ سے سب نے فرمایا نماز وقت پر ادا کرنا. تو مومن جو ہوتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کاموں کے ساتھ نماز کا نہیں تعین کرتے، وہ نماز کا سب سے پہلے تعین کرتے ہیں کہ کون سا وقت میری نماز کا ہے، اس کے حساب سے اپنے باقی کاموں کا ارادہ کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں کس کے وارث ہیں؟ جنت کے وارث ہیں. اور جنت بھی کون سی؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، جب بھی جنت کا سوال کرو تو کس کا سوال کرو؟ جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے عرش کے قریب ہے اور تمام نہریں جو بہتی ہیں وہ ادھر سے ہی بہتی ہیں. تو یہ ہیں مومنین کی خصوصیات. اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو ہم ان چیزوں میں اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. کیا ہم لغو سے بچنے والے ہیں؟ لغو کیا؟ ہر وہ چیز جو میں بے مقصد ہے، جو بے فائدہ ہے، جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں اور انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے. تو پھر دیکھ لیں ہر وہ لغو کہاں کہاں ہماری زندگی میں شامل ہے. سب سے بڑا یہ لغو موبائل ہے، میڈیا، اور کون کون سے لغو ہیں.
دیر دیر تک لوگوں سے باتیں کرنا، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، گپ شپ لگانا، ونڈو شاپنگ کرنا، یہ سب چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ بے مقصد چیزوں میں، ہر وہ چیز، اس کی ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے، ہر وہ چیز جو بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے اور جو ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ لغو ہے۔ تو مومن جو ہیں وہ لغو سے بچتے ہیں، اپنی ایمانتوں اور عہدوں کا پاس رکھنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس میں خشوع پیدا کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان صفات میں ہم نے اپنا بھی جائزہ لینا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں۔ جو بھی اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو، اللہ اس سے کیا ہے؟ باخبر ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے لذیذ پھل ہیں۔ پیچھے کیا بتایا؟ ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ کچھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور یقیناً ہم اسے کسی بھی طرح لے جانے پر قادر ہیں۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس پانی کو کسی بھی طرح لے جانے پر کیا ہیں؟ قادر ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں انگوروں کے کئی باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی جو طور سینہ سے نکلتا ہے، تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ وہ کون سا درخت ہے؟ مبارک درخت زیتون کا درخت۔ آپ سے سب نے فرمایا زیتون کو سالن بناؤ اور بطور تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ کون کون استعمال کرتا ہے زیتون کو؟ کھاتے ہیں زیتون؟ اس کو شامل کریں، کیونکہ کیا فرمایا کہ یہ مبارک درخت سے ہے، اس کا پھل، اس کا تیل، اور بلا شبہ تمہارے لیے، اور یہ صحت کے لیے اس کا تیل بھی اور یہ زیتون بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے، ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جیسے سورۃ النحل میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں پھر سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے چوپایوں کے پیٹوں سے تمہارے لیے کیا نکالا؟ دودھ نکالا، تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے فائدے ہیں۔ اور کون کون سے فائدے ہیں؟ ان پر سواری کی جاتی ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور ان کی کھال تک استعمال کی جاتی ہے، لباس بنایا جاتا ہے، میٹس بنتے ہیں، گھروں کی بہت سے سامان تیار کیا جاتا ہے، خیمے تیار کیے جاتے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے قوم نوح کا، اور پھر ان کی نافرمانی کا، کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اپنے ایمان والوں کو بچا لیا اور ان کو غرق کر دیا۔ پھر جب کشتی، آیت نمبر 28، پھر جب تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر چڑھ جاؤ تو کہہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ پھر کیا کہو؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے کیا دی؟ نجات دی، اور تو کہہ اے میرے رب مجھے اتار، ایسا اتارنا جو بابرکت ہو، اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، کسی بھی منزل پر پہنچنے پر پڑھ سکتے ہیں، کشتی پہ بیٹھ کے، اور سواری کسی بھی سواری پر بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ ہم یقیناً آزمانے والے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں مزید قوموں کا، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 56 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو ہم نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، اولاد سے نوازا ہوا ہے، وہ اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ ہم ان پر اپنی نعمتیں برسا رہے ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ ایسے ہی خوش فہمی ہو جاتی ہے نا، جس پر دنیا کی فراوانی آنا شروع ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میں اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی محبوب ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے اور اس لیے مجھ پر یہ فراوانی ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ مزید غافل ہوتا چلا جاتا ہے، مزید غفلت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بلکہ کیا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، اور جب ڈھیل ختم ہوتی ہے تو اچانک اللہ رب العزت اس کو پکڑ فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ان کو ڈھیل مل رہی ہے، یہ ایک طرح سے اللہ کا عذاب ہے ان پر کہ اللہ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت ان کے برعکس، اگلی آیات میں ان کے برعکس لوگوں کا ذکر کریں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے اس حال میں دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوتے ہیں، یعنی نیکیاں، اور کیا کہ نیکیوں میں دوڑنے والے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ کہیں کسی چیز پر پکڑ نہ ہو جائے۔ اصل مومن یہی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کر کے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا نماز روزہ کر لیا اور وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، ہاں جی میں تو جنتی ہوں اور بس اس میں اکڑ آ جائے، نہیں، اس کے باوجود یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ جب یہ ڈر ہوتا ہے پھر اور زیادہ مزید نیکیاں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو خوش کر دے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، یعنی سورۃ المؤمنون کی یہی آیت نمبر۔ تو کیا کہتے ہیں، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکیاں قبول ہی نہ ہوئی ہوں، کہیں ضائع نہ ہو گئی ہوں ریاکاری کے ذریعے، یا کوئی دکھاوا نہ ہو گیا ہو، یا کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے ہماری نیکیوں پر پانی پھر گیا ہو۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ کن کی طرف؟ نیک اعمال کی طرف، اپنے رب کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے۔ اب ہم ان دونوں کیٹیگریز میں سے دیکھ سکتے ہیں ہم کس کیٹیگری پہ پورے اترتے ہیں، وہ جس پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، نعمتیں برس رہی ہیں، اور وہ ہم اسی خوش فہمی میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہاں بھئی اللہ ہم سے راضی ہے بس جو دل چاہے کرتے رہو، یا یہ کہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں کسی بات پر پکڑ نہ ہو جائے، اور یہ خوف مزید نیکیوں پر ابھارے۔ اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، اور دین میں جو کوئی سختی
اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی کی چال چلو اور ثواب کی امید رکھو اور خوش رہو، اور صبح کی عبادت، شام کی عبادت اور آخر رات کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ کس چیز میں مدد حاصل کرو؟ اپنے رب کو راضی کرنے میں، جنت کو حاصل کرنے میں۔ بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا کئی کام ہیں، وہ انہی کو کرنے والے ہیں۔ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ کفار کی، کہ ان کے دلوں پر غفلت طاری ہے اور کفر و شرک کے علاوہ بھی انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا کیا کیا ہوا ہے؟ ارتکاب کیا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 75 میں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں جو بھی تکلیف لاحق ہے دور کر دیں تو بھی وہ یقیناً اپنی سرکشی میں اصرار کریں گے، اس حال میں کہ بھٹک رہے ہوں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ نہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کیوں آزمائش میں ڈالتے ہیں، کیوں پکڑتے ہیں؟ تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، واپس پلٹائیں اپنے رب کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ یہ جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب والا کوئی دروازہ کھولا اچانک وہ اس میں نا امید تھے۔ اب کیا تھا؟ اہل قریش کے کفر و طغیان پر مزید نکیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا باطن جو ہے اس قدر سیاہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے بھوک اور قحط سالی کی تکلیف کو دور بھی کر دیں، ان پر کیا آیا تھا؟ قحط آیا تھا نا، تو بھٹکتے پھریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کی طرف نہیں جھکیں گے۔ اور اس کا عملی تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے انہیں بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کیا اور میدان بدر میں بھی ان میں سے بہت سے قتل کیے اور باقی رہے وہ پابند سلاسل کر لیے گئے، لیکن انہیں اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ واپس اپنے رب کی طرف جھکنے والے بن جاتے، اپنے رب کو ماننے والے بن جاتے۔ تو یہاں پہ اسی چیز کا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان پر رحم کر بھی دیا جائے، ان کی تکلیف کو دور کر بھی دیا جائے تو تب بھی اپنی سرکشی میں برابر اصرار کرتے رہیں گے۔ کہ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور اس میں جو کوئی بھی ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟ ضرور کہیں گے اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے مانتے ہیں کہ اللہ کا ہے، کہہ دیں پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر تم اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ بتوں کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ کہ ساتوں آسمانوں کا رب العرش العظیم کون ہے؟ ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ہم سے پوچھا جائے آسمان و زمین کس نے پیدا کیے، ہم اپنے بچوں کو بھی کیا سکھاتے ہیں؟ یہی سکھاتے ہیں نا، اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پھر جھکتے کیوں نہیں اس کے آگے؟ پھر سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جب مانتے ہو کہ تمہیں بنانے والا رب وہی ہے، تمہارے لیے کائنات کو بنانے والا وہی ہے، تو پھر اس کے آگے جھکتے کیوں نہیں؟ کہہ دیں پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ جو یہ سب چیزیں بنانے والا ہے وہ ان چیزوں کو تم پر گرا بھی سکتا ہے۔ زمین ہے تو زمین میں دھنسا سکتا ہے، آسمان ہے تو آسمان کو تم پر گرا سکتا ہے۔ کہ کون ہے وہ کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ اگر تم جانتے ہو ضرور کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ کہ پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ پھر کون سا سحر ہے جو تم پر چل جاتا ہے؟ پھر تمہاری عقل پر کون سا جادو چل جاتا ہے کہ تمہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ تم اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی مان لو۔ تو یہ آیات کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی خشیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 94 میں فرماتے ہیں قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ کہ اے میرے رب
اگر تو کبھی مجھے ضرور ہی وہ عذاب دکھائے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور بے شک ہم اس بات پر کہ تجھے وہ عذاب دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں۔ اس طریقے سے برائی کو ہٹا جو سب سے اچھا ہوا۔ کیا حکم دیا اللہ رب العزت نے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اس طریقے سے برائی کو دور کرو، ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہو، ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے اچھا نصیحت کا کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ ہمدردی والا۔ اگر دل میں آپ کے دوسرے کے لیے خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے اور تڑپ ہے کہ وہ بندہ بدل جائے اور اللہ کی طرف واپس آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے، تو یہ خیر خواہی والا رویہ خود بخود آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت خود وہ احسن طریقے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو بات کہنی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں، کسی کو غلط کرتا دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کس طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہائے ہائے یہ کیا کر دیا تم نے؟ تم تو مسلمان ہو، ہاں تم تو کافروں کے رویے پہ چل گئے، تم تو کفر والا کام کر دیا، اس پہ فوراً سے کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہ اس کو نہیں بتاتے، ساری دنیا میں اس کا عیب نشر کر دیتے ہیں، فلاں ایسے اور ایسے کرتا ہے، فلاں میں یہ اور یہ عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے برائی کو دور کرنے کا۔ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اگر برائی کو دور کرنا چاہتے ہو تو اچھا طریقہ اپناؤ، اور اچھا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس سے ہمدردی سے بات کی جائے، حکمت عملی سے بات کی جائے، موقع محل دیکھ کر، یہ نہیں کہ سب کے سامنے اس کو پکڑ کر اور ذلیل کر دیا جائے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اس طرح وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مزید باغی ہو جاتا ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی آپ کو دیکھے گا آپ سے دور بھاگے گا، اور آپ کی بات سننا تو دور کی بات، بالکل بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں بچے بھی ایسے باغی ہو جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے برائی کو ہٹا جو سب سے اچھا ہے۔ تو ہمیشہ ہم نے اس پوائنٹ کو یاد کرنا ہے، چاہے وہ یاد رکھنا، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر سے برائی کو دور کرنا، چاہے باہر معاشرے سے، چاہے عام لوگوں سے، چاہے خاندان سے، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ برائی کو دور کرنا کیسے؟ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے۔ اور انسان کا دل اس کو فتویٰ دے دیتا ہے کہ کہاں وہ خوبصورتی سے کام کر رہا ہے اور کہاں نہیں۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اور یہ بھی شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے نا، کہ وہ ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو ہم سے دور کرنا چاہتا ہے، اور پھر لوگ ہماری بات نہیں سننا چاہتے، اور اس طرح دین بھی نہیں پھیل سکتا۔ تو اسی لیے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے دعا سکھا دی، کیا کہو اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کتنا غصہ آتا ہے جب کوئی برا کر رہا ہوتا ہے اور سن نہیں رہا ہوتا ہے اور بات کو اگنور کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان سارا کیا کرایا ہمارا کیا کروا رہا ہوتا ہے؟ ضائع کروا رہا ہوتا ہے۔ اور تو کہہ اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہو، میرے پاس آ جائے۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے جب اس طرح کی بھی کنڈیشن ہو تب بھی، اور اسی طرح جب بھی کوئی اکساہٹ دل میں آنے لگے شیطان کی طرف سے تو فوراً اس دعا کو کثرت سے پڑھ لینا چاہیے، اور ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت ہمارے ارد گرد اپنے چیلوں کے ساتھ منڈلا رہا ہوتا ہے، اور جو قرآن کی طرف آتا ہے، تھوڑا دین کی طرف آتا ہے، اس کے پاس تو پھر وہ اپنے چیلوں کی فوج لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اکیلا میرے سے تو کام چلے گا نہیں۔ تو وہ تو ہر وقت اس نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا ہے میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ تو کتنی کثرت سے ضرورت ہے اس دعا کو پڑھنے کی۔ یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98، چھوٹی سی دعا ہے، بچوں کو بھی بے شک یاد کروا دیں یہ دعا۔ اور خوبصورت مطلب دیکھیں نا کہ اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کہ جب اکساہٹیں ہی نہیں آئیں گی، اللہ کی پناہ میں آ گیا آپ، اس کی اکساہٹیں آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گی، تو اگلا مرحلہ تو پھر دور رہ جاتا ہے نا۔ اور پھر دوسرا حصہ کیا ہے دعا کا؟ اور میں اس سے بھی اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہو، پاس بھی نہ آئے، اکساہٹ بھی نہ ڈالے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیجو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ جب موت آ جاتی ہے پھر بندہ پلٹنا چاہتا ہے واپس دنیا کی طرف، حالانکہ اتنی زندگی گزار آیا ہوتا ہے، تب یہ احساس نہیں آتا کہ ایک دن پلٹ کر اپنے رب کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، تب مجھے میرا انجام دکھایا جائے گا اور جو میں کر رہا ہوں اس کے مطابق مجھے بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن جب اپنی موت کو دیکھے گا، اپنے انجام کو دیکھے گا تو کیا تمنا کرے گا کہ کاش مجھے واپس لوٹایا جائے، اب میں کیسے اعمال کر کے آؤں، نیک عمل کر کے آؤں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، یہ ایک بات ہی ہوگی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو وہ کہے گا، اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے۔ یعنی اب حجاب دنیا اور آخرت کے درمیان کیا ہے؟ اب ایک پردہ ہے، اب وہ اس پردے سے نکل کے واپس دنیا میں نہیں جا سکتے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ آج تو انہی رشتوں کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں کر لیتے ہیں نا، اولاد کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں کر لیتے ہیں نا۔ بچوں کی وجہ سے جاگتے رہے اسی لیے فجر نہیں پڑھ سکے، آج بچہ بیمار تھا اس لیے یہ نیکی نہیں کر سکے، آج یہ مسئلہ ہو گیا اس وجہ سے یہ نہیں کر سکے، آج فلاں رشتہ دار گھر پہ آ رہے ہیں اس لیے یہ کام نہیں کر سکے، اس لیے نمازیں بھی لیٹ ہیں، اس لیے اور عبادات میں بھی ہم کمی کر جاتے ہیں، اس لیے قرآن کلاس میں نہیں جا سکے۔ لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کوئی جب سور پھونک دیا جائے گا کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج جن کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، کتنے ہی کام ایسے ہیں جو ہم اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور جس میں اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہوتے ہیں، تو اس روز یہ رشتہ دار تو کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ہر رشتہ، ایون کہ بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ماں اپنے بچوں سے بھاگ رہی ہوگی جو آج کہتی ہے سب کچھ میرے بچوں کو ہی دے دو، کس وجہ سے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے کوئی نیکی نہ ایک دوسرے کو مانگ لے۔ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی، کوئی کہے گا میرے بچے کو ڈال دو جہنم میں، مجھے بچا دو۔ یہ ہوش تو تب آئے گا جب فیصلہ ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے، پھر اپنے پیارے یاد آئیں گے، اور حشر کے میدان میں تو سب کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ یہ پہلا سور ہے جو پھونکے جاتے ہی سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، سارے رشتے ناتے اجنبی ہو جائیں گے، گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ صحابہ نے جب یہ سب سنا تو گھبرا گئے۔ آج بھی دیکھیں جب گھبراہٹ کا عالم ہوتا ہے انسان کو اپنی جان کے علاوہ کچھ یاد نہیں آتا، انسان خود بھاگنے کی کرتا ہے۔ تو آپ سے سب نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ توکلنا، ایسے گھبراہٹ کے عالم میں اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح آتا ہے سور پھونکنے والے فرشتے کو اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ تب سے اپنے منہ میں سور لیے سر جھکائے کھڑا ہے اور آسمان کی طرف اپنی نظریں لگائے، کس کے حکم کے انتظار میں؟ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں، کہ جب اللہ رب العزت حکم دیں اور وہ سور پھینک دے۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوگے تو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوگے تو وہی لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا جہنم ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر آج ہمیں یہ پلڑے یاد رہ جائے نا تو ہم کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی نہ چھوڑیں، کہ کیا پتا اس روز مجھے اسی چھوٹی نیکی کی ضرورت پڑ جائے، یہی نیکی میرے نامہ اعمال کو بھاری کرنے کا سبب بن جائے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے۔ کیسی تیوری؟ جیسے بھنی ہوئی سری ہوتی ہے نا، اور جب وہ آپ نے بقرعید پہ دیکھا ہوگا وہ جب سریاں بھن کے رکھتے ہیں تو کیسے ان کے دانت اور سب کچھ نکلا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے تیوری چڑھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح جہنمیوں کے چہرے بھی جھلس کے ایسے ہی ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس کی ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی وہ گناہوں والے پلڑے سے تو وہ کامیاب ہو گیا، حتیٰ کہ جوں کے انڈے جتنی بھی نیکی زیادہ ہوگی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ جوں کا انڈا کتنا سا ہوتا ہے، بازو کا ہاتھ میں بھی نہیں آتا،
پکڑا. اتنی سی بھی نیکی اگر کسی کی زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا اتنی سی نیکی زیادہ ہے نا, نہیں جاؤ جہنم میں. تو پھر کتنی ضرورت ہے کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے, کر گزریں, کہ کیا پتہ اس سوچ کے ساتھ کہ کیا پتہ اس روز میرے نیکیوں والے پلڑے میں یہی چھوٹی سی نیکی کی مجھے ضرورت ہو. کیا میری آیتیں تم پر پڑھی نہ جاتی تھی؟ جہنم والوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا میری آیتیں تم پر پڑھی نہ جاتی تھی؟ آج ہم پر پڑھی بھی جاتی ہیں, ہم سنتے بھی ہیں, ہم خود بھی پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے. جھٹلانا ہی ہے نا, ہم زبان سے تو نہیں جھٹلاتے, لیکن عمل نہ کرنا بھی جھٹلانا ہی ہوتا ہے نا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب, ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال لے, پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے. کس سے نکال لے؟ اس جہنم سے نکال لے. اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس میں دور دفع رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. اتنی سخت ناراضگی ہوگی اللہ رب العزت کی ان لوگوں سے اس دن. بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے, سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر, اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا تھا. آج ایسا ہی ہے نا, دین والوں کا, دنیا والے جو خود نہیں آتے دین کی طرف, وہ دین والوں کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق ہی بناتے ہیں نا. یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے. بے شک میں نے انہیں آج اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا تمہارے کیے ہوئے طنز. ایسا ہی ہے جو دین کی طرف چلتا ہے اور جو نہیں چل رہا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے, طنز کیے جاتے ہیں, ان کے نام پر لطیفے بنائے جاتے ہیں. وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, سنتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کتنے لطیفے ایسے بنتے ہیں, اور آج تو لطیفوں کی ایک نئی شکل کلپ بنا دیے جاتے ہیں. افطاری کا مذاق بنایا جاتا ہے, روزے کا مذاق بنایا جاتا ہے, جنت جہنم کا مذاق بنایا جاتا ہے, داڑھی کا مذاق بنایا جاتا ہے, پردے کا مذاق بنایا جاتا ہے. اسلامک شارٹس کے نام سے بالکل. اسلامک شارٹس دیکھ رہے ہیں جی, اور اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں نا, شیطان نے کس طرح سے, جیسے اس نے کہا تھا نا کہ میں ادھر سے بھی آؤں گا, ادھر سے بھی, اس طریقے سے بھی آؤں گا, اس طریقے سے, ادھر سے نہیں مانیں گے ادھر سے آ جاؤں گا, ادھر سے نہیں مانیں گے کوئی اور نیا فتنہ لے کے سامنے آ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہنے آج اس کے بدلے جو انہوں نے ان اذیتوں پر, تم سے پہنچنے والی تکلیفوں پر جو تم مذاق اڑایا کرتے تھے, طنز کیا کرتے تھے, اس کے بدلے ان کو جزا دی ہے کہ وہ بے شک وہی کامیاب ہیں. اسی طرح آج نمازیوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے, کیسی کیسی باتیں کسی جاتی ہیں ان پر جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اور سوچنے کی بات ہے کہ ہم پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کافر مذاق اڑایا کرتے تھے, آج مسلمان ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اس کو تو کوئی اور کام ہی نہیں, اٹھتا ہے مسجد چل پڑتا ہے. فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی میں کتنی مدت رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے. سو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے. فرمائے گا تم نہیں رہے مگر تھوڑا ہی, کاش کہ واقعی تم جانتے ہوتے. کاش یہ بات آج جو قیامت کے روز تمہیں پتہ چل رہی ہے کہ ہم دنیا میں تو بہت تھوڑا ٹھہرے ہیں, کاش یہ بات تمہیں دنیا میں سمجھ آ جاتی کہ یہاں تو بہت تھوڑا رکنا ہے. اگر سمجھ آ جاتی تو تم آخرت کی ہمیشگی کے گھر کی کیا کرتے؟ تیاری کرتے. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. تو کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے؟ کیا تم یہ سوچے بیٹھے تھے کہ یوں ہی بیکار ہنسی مذاق کے لیے, کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے, اور تم یوں کھیل کودو گے زمین پر دنیا میں جا کر اور پھر واپس پلٹ آؤ گے ہماری طرف, اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تم نے یہ بات سمجھی تھی؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, عزت والے عرش کا رب ہے. اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں,
تو اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے. بے شک حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے. اور تو کہہ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ بہت خوبصورت دعا ہے. رمضان بھی ہے، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. بخشش مل گئی، اللہ کی رحمت مل گئی، تو سمجھے سب کچھ مل گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں سورۃ النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے. اللہ رب العزت اس سورت کے شروع میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سورت ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے. یعنی اس کے احکامات پر عمل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے. یعنی ان پر حد لاگو کرنے میں تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے. کیوں نہیں آنی چاہیے؟ اللہ کا حکم ہے، اور آج اگر اس کو سزا دو گے تو باقی لوگ بھی عبرت پکڑیں گے اور دوسرا کوئی دوبارہ ایسا جرم کرنے کی جرت نہیں کرے گا. آج سزائیں تو نہیں مل رہی، اسی وجہ سے تو زنا کتنا عام ہو گیا. اگر یہی سزائیں، یہی حدیں نافذ کر دی جائیں تو پھر مجال ہے کہ کوئی اس کی جرت کرے. آج دیکھیں نا وحشیانہ ماحول بن گیا. کس وجہ سے بن گیا؟ اسی وجہ سے بن گیا کہ سزائیں، اللہ کی حدوں کو نافذ نہیں کروایا جا رہا، سزائیں نہیں مل رہی مجرم کو. اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو. کیوں موجود ہو؟ تاکہ عبرت پکڑیں اور سب دیکھ لیں کہ ایسا کرنے والے کا انجام کیا ہوا. اور اگر کوئی ایسا جرم کرنے کی جرت کرے گا تو اس کا بھی انجام یہی ہوگا. اس لیے سزا کے وقت کیا کرو؟ لوگوں کو، مومنوں کی ایک جماعت جمع ہو. آپ سے نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، یعنی ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اسی حال میں مر جائے تو ایمان کے بغیر مرے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا زمین پر ایک حد نافذ کرنا زمین پر 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. آپ سے نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور دشوار گزار گھاٹی کے پاس لے گئے. اس میں کچھ لوگ پھولے ہوئے تھے جس میں سے بیت الخلاء کی طرح بو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانی عورت سے یا کسی مشرک عورت سے، اور زانی عورت اس سے نکاح نہیں کرتا، اور زانی عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی زانی یا مشرک. اور یہ کام ایمان والوں پر کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا. یعنی زانی کس سے نکاح کرتا ہے؟ زانیہ سے، اور اسی طرح زانی سے یا پھر مشرکہ سے. اسی طرح مرد، عورت بھی زانیہ ہے تو وہ کس سے نکاح؟ زانی مرد سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں انہیں 80 کوڑے مارو. وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ اس پر نہ لائیں تو تہمت لگانے والے کو ہی 80 کوڑے مارے جائیں، اور ان کی کوئی گواہی آئندہ کبھی قبول نہ کی جائے. اور وہی نافرمان لوگ ہیں مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تہمت لگانے والے کی کتنی سخت سزا دی گئی. کیوں؟ کیونکہ عزت کا معاملہ ہے نا، کسی کی عزت داغدار کر رہا ہے. تو اللہ کے نزدیک اپنے مومنوں کی عزت بڑی قیمتی ہے.
اس لیے اگر کوئی کسی کی عزت کو داغدار کر رہا ہے اور تہمت لگا رہا ہے تو پھر اس کو کیا مارے جائیں گے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور آج دیکھیں ہماری زبانیں یوں ہی چلتی رہتی ہیں، دو لوگوں کو جاتا دیکھتے ہیں، کیا پتہ وہ بہن بھائی ہوں یا ان کی شادی ہوئی ہو، تو خود ہی سے امیجن کرنے لگ جاتے ہیں، خود ہی سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ دو لوگوں کو ساتھ کھڑا دیکھ لیں تو کوئی الزام لگا دیتے ہیں۔ تو کتنی سخت سزا بتائی گئی ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا تباہ و برباد کرنے والے 7 گناہوں سے بچو، اس میں سے ایک یہ کہ مومن و پاک دامن بھولی بھالی پر کیا لگانا؟ تہمت لگانا۔ اسی طرح آپ سے سب نے فرمایا جو کوئی اپنے غلام پر بدکاری کی تہمت لگائے جبکہ وہ اس سے پاک ہو تو قیامت کے دن اس کو کوڑے پڑیں گے۔ دنیا سے بچ بھی گیا سزا سے تو قیامت کے دن اس کو کوڑے پڑیں گے، سوائے اس صورت کے کہ وہ غلام ایسا ہی ہو جیسا اس نے کہا ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں ان کی کیا ہے؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مگر وہ خود ہی، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا شوہر بیوی سے تنگ آ جاتا ہے، اس کو خود ہی رکھنا نہیں چاہتا تو اب سوچتا ہے کہ اب اس کو کس طرح نکالے، تو ایسے ہی کوئی الزام لگا کر تو اس سے رخصت کر دیتا ہے یا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے کیا حکم فرمایا کہ اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا اس پر اور وہ خود ہی ایک ہی گواہ ہے، اب مسئلہ کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ شوہر نے واقعی میں اپنی بیوی کو ایسا کرتا دیکھ لیا، اب وہ اس پر 4 گواہ بھی نہیں لا سکتا تو اب وہ اس کے ساتھ رہ بھی تو نہیں سکے گا، اس کا دل ہی نہیں مطمئن ہوگا اس کے ساتھ رہنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ طریقہ بتایا کہ اب کیا کیا جائے۔ اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مگر وہ خود ہی، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یعنی وہ اللہ کی قسم کھا کر 4 دفعہ شہادت دے گا کہ وہ کس میں سے ہے؟ وہ سچوں میں سے ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ اور 5ویں یہ کہ بے شک اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ جب 5ویں گواہی دے گا، 5ویں شہادت دے گا تو کیا کہہ کے کہے گا؟ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس عورت سے سزا کو یہ بات ہٹائے گی کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں دے کہ یقیناً وہ مرد کیا ہے؟ جھوٹوں میں سے ہے، وہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گی کہ بے شک اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا کمال حکمت والا ہے، تو جھوٹوں کو دنیا میں سزا مل جاتی۔ تو اس طریقے سے امید ہے کہ یوں اللہ کا نام لے کر جب کوئی قسم کھائے گا تو امید ہے کہ جو جھوٹا ہوگا وہ ڈر جائے گا۔ بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں واقعہ عفق کی طرف اشارہ ہے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے کیا کیا تھا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف افطرا پردازی کرتے ہوئے ان پر صفوان بن معطل انصاری کے ساتھ گناہ کا الزام لگا دیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار کھو گیا تھا۔ جب وہ قضائے حاجت کے لیے گئی تو وہاں ان کا ہار کھو گیا۔ اب وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ اب جب قافلہ کوچ کرنے لگا تو ان کا ہودج اٹھایا، وہ ہلکی سی تھی، قافلے والوں نے سمجھا کہ وہ ہودج کے اندر ہی ہیں، اٹھایا اور لے گئے۔ اور جب وہ واپس لوٹی ہار تلاش کر کے، جب واپس لوٹی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب یہ جو تھے صفوان بن معطل انصاری، ان کی کیا ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے قافلے کے پیچھے آنا ہوتا تھا تاکہ کسی کی کوئی گری بڑی چیز ہو تو وہ اٹھا کر لیں۔ اب قافلہ کوچ کر چکا، اب جب یہ پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی ہیں، تو انہوں نے اپنی اونٹنی پر ان کو بٹھایا اور خود اس کی نکیل پکڑ کر تو قافلے کے ساتھ جا ملے۔ اب منافقوں کا جو سردار تھا اس کو موقع مل گیا اور اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان صحابی پر نعوذ باللہ کیا لگا دیا؟ الزام لگا دیا۔
تو اب اللہ رب العزت یہاں اسی کا ذکر کریں، بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو۔ کیا پتہ چلتا ہے اس بات سے؟ اتنا بڑا کام ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت کو داغدار انہوں نے کیا، اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اسے اپنے لیے برا مت سمجھو۔ تو جب بھی کوئی آزمائش ہے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، اس کو اپنے لیے برا مت سمجھا جائے، اس میں کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے خیر رکھی ہوئی ہے، اور اگر وہ آپ پر تہمت لگ رہی ہے تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو پاک و صاف کرنے کے لیے، آپ کی گواہی دینے کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تھے تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا، جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ آج ہم بھی ان باتوں کو معمولی باتیں سمجھتے ہیں نا، سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ایک منہ سے نکلی دوسرا منہ اس کو بولنے لگ جاتا ہے، دوسرے منہ سے نکلی تو تیسرا منہ اس کو بولنے لگ جاتا ہے، جو سنتا ہے وہی آگے بولنے لگ جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے نہیں کہ وہ اپنے منہوں سے کتنی بڑی بات بول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت یہی فرما رہے ہیں، اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں، تمہیں پتہ تھا، تمہیں یقین تھا اس بات کا، تم جانتے تھے، تم نے دیکھا تھا، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں ان گناہوں پر نہیں روتا جو ہو چکے، بلکہ ان گناہوں پر روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر سمجھا، جنہیں میں نے گناہ سمجھا ہی نہیں، جنہیں میں نے ایسی معمولی سی بات سمجھا۔ اور آج دیکھ لیں ہمارا بھی یہی حال ہے نا، کسی کی کوئی بات پتہ چل جائے، چاہے فیملی میں، چاہے محلے میں، چاہے ادھر ادھر آس پاس کہیں بھی، اور ہم اس کو یوں نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تمہیں پتہ ہے فلاں کے گھر میں ایسا ہوا، تمہیں پتہ ہے فلاں کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا۔ آپ سے سب نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ گزرتا ہے جس کی کوئی وقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے کہ جتنا دور مغرب مشرق سے ہے۔ تو کتنی ضرورت ہے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپا لیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں برائی ہے بھی تو آپ اس پر پردہ ڈال دیں، اگر اصلاح کرنی ہے تو اس کے پاس جا کے اکیلے میں اس کی اصلاح کر دیں، بجائے اس کے کہ اس کے عیب کو نشر کرتے پھریں۔ اور آج ہوتا ہے ایسا ہی ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں کیا عیب ہے، اور باقی ساری دنیا میں نشر کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے۔ اگر اس تک ڈائریکٹ پہنچا ہوتا کہ اس میں یہ عیب ہے تو وہ شاید اپنی اصلاح کر لیتا۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ دوبارہ کبھی ایسا کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو۔ تو یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نے بھی یہ سن لیا تو ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم کبھی ایسا کوئی کام نہ کریں، کبھی کسی پر کوئی الزام نہ لگائیں، کبھی کسی کے عیب کو اچھالنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں، اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ سے رشتہ داری اور مفلسی کی وجہ سے ان پر خرچ کیا کرتے تھے، کہنے لگے اللہ کی قسم اب میں مستہ کو کبھی کچھ نہیں دوں گا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نا کہ یہ الزام لگانے والوں میں مستہ بھی اس گروہ میں شامل تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اب میں اس کو کبھی کچھ نہیں دوں گا۔ اس نے عائشہ کے متعلق اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا کہ تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کے راہ میں اور ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں۔ ضروری کیا بات ہے؟ لازم ہے ان پر کہ وہ ان کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ کتنی بڑی بات کہ انہوں نے ان کی بیٹی پر الزام لگایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو فوراً پکار اٹھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا، اس سے درگزر کیا، اور جو اس پر خرچ کیا کرتے تھے اس کو واپس دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو معاف کر دے اس کا بدلہ کس کے ذمہ ہے؟ پھر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ خود ہی اس سے بدلہ لے لے گا، اور اللہ کافی ہے بدلہ لینے کے لیے۔ ہمیں ضرورت نہیں کسی کو بھی سزا دینے کی۔ آپ سے سب نے فرمایا اللہ اپنے بندوں میں ان پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت بخشے گا۔ تم لوگوں سے درگزر کرو گے، معاف کرو گے لوگوں کو، اللہ تمہیں اتنی عزت سے نوازے گا۔ اور ہمارے اندر کیا کنسیپٹ ہے؟ اگر ہم نے کسی کو آج معاف کر دیا شاید ہماری عزت میں کمی آ گئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پیچھے کیا کہا گیا تھا کہ ان کو دنیا میں بھی 80 کوڑے مارے جائیں جو تہمت لگاتے ہیں۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور بے شک ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ آج کے بعد کبھی بھی زبان کسی کے لیے کھلنے لگے تو 100 مرتبہ سوچ لیں کہ اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں لعنت۔ اگر وہ واقعی میں عیب اس پر نہ ہوا، وہ جو میں اپنی زبان سے کہہ رہی ہوں وہ اس کے اندر چیز موجود نہ ہوئی اور میری طرف سے تہمت بن گئی، تو اگر شاید دنیا میں تو مجھے سزا نہ دی جائے، لیکن اللہ دنیا والے تو نہ دیں شاید، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے تو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت۔ اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا پھر کہاں اس کو کوئی خیر مل سکتی ہے؟ تو ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی بارے میں، کسی بھی بچی، کسی بھی لڑکی، کسی بھی عورت کے بارے میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں۔ اور دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں بہت چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی بیوہ ہوگی، اس پر الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ بیچاری اپنے کسی کام سے کسی مرد سے بات کر رہی ہے، کسی اپنی ضرورت کے تحت ہی بات کر رہی ہے۔ ظاہری بات ہے مرد تو اس کا رہا نہیں ہے، اس کو لین دین تو کرنا ہے نا، معاملات تو دیکھنے ہیں، بچوں کو تو دیکھنا ہے، اور زبانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اس پر، کوئی اچھے ہاں، تو کتنی غلط باتیں ہیں یہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہوئی ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اس کی سزا کتنی زیادہ بڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرعون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ ان سے بری کیے ہوئے ہیں جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت روزی ہے۔ یعنی کیسے تم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا سکتے ہو؟ وہ تو پاک دامن ہے، پاک پیغمبر کی بیوی ہیں اور پاک عورت ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، تو میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں نے تم کو 2 بار خواب میں دیکھا، ایک شخص ایک ریشمی کپڑے میں تم کو اٹھائے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا یہ تمہاری بیوی ہے، میں نے کپڑا کھول کر دیکھا، جو دیکھا تو کون تھی؟ تم تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ضرور پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت لے لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں بھی یوں ہی منہ اٹھا کے داخل نہیں ہو سکتے، نوک کرو، اجازت لو، سلام کرو اور پھر داخل ہو۔ گھر میں سلام کر کے دستک دے کر پھر داخل ہوا جائے۔ آپ سے سب نے فرمایا اگر کوئی شخص تیرے گھر میں بغیر تیری اجازت کے جھانکنے لگے اور تو اسے کنکر مارے جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح کسی کے گھروں میں جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو سائڈ پہ کھڑے ہوں، دروازہ نوک کریں اور اجازت طلب کریں اور پھر اندر جایا جائے۔ پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو، یعنی اگر گھروں میں کوئی نہیں ہے اور آپ دروازہ نوک کر رہے ہیں تو تب بھی ایسے نہیں جائیں گے جب تک کہ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ اور اگر تم سے کہا جائے، بعض اوقات ہوتا ہے نا، اچھا ہم کہتے ہیں لوگ تو نہیں ہے دروازہ لیکن نوک کرتے ہیں، کوئی نہیں کھولتا تو اچھا دروازہ تو کھلا ہے چلو چلے جاتے ہیں، نہیں، اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ دیکھیں قرآن کریم کیسے آداب سکھا رہا ہے۔ ایک ماں بھی اپنے بچے کو کیا آداب سکھائے گی جو یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چیز میں رہنمائی کی جا رہی ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے سے مینرز ہیں جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں۔ اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی اگر اندر سے آواز آئے کہ واپس چلے جاؤ ابھی تو واپس چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے دوسرا اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ تم سے اس وقت ملاقات کر سکے، تو اس چیز کو بھی ہمارے ہاں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر ضروری کیا ہے کہ پہلے ہی انسان کیا لے کے جائے؟ اجازت طلب کر کے جائے، اجازت لے کے جائے۔ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا اور مردوں کو بھی کیا حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کا پردہ کریں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی نظروں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ، کیونکہ پہلی نظر جو اچانک پڑ گئی وہ تو تجھے معاف ہے، لیکن دوسری نظر جو قصدن پڑی ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اس میں بھی مرد کیا کرتے ہیں کہ پہلی نظر تو جائز ہے تو پہلی نظر میں اتنے اچھے سے دیکھ لو کہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ پہلی نظر وہ والی معاف ہے کہ جو اچانک سے بے دہانے میں آپ کی پڑ گئی اور آپ نے فوراً سے اس کو جھٹک لیا۔ یہ نہیں کہ اب پہلی نظر معاف ہے تو اس کو ٹکا کے رکھا اور اچھے سے دیکھ لیا، کہ پہلی نظر تو معاف ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے زنا کا جو حصہ لکھ دیا ہے وہ لا محالہ اس سے دوچار ہوگا۔ تو آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، یعنی ایسی باتیں کرنا، دل تو تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے۔ اسی طرح آپ سے سب نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ہے اللہ کے رسول ہماری یہ مجلسیں تو بہت ضروری ہیں کیونکہ ہم وہیں روزمرہ کی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا جب تم ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو،
انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ اول تو آپ سے نے منع کیا کہ یوں راستوں میں کھڑے نہ ہو۔ اب دیکھیں جب جہاں بھی کہیں راستے میں مرد یوں گھیرا بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، عورت کو گزرنے میں کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ سے نے کیا فرمایا؟ اچھا اگر کھڑے ہی ہونا ہے تو پھر کیسے کہ راستے کا حق دو، اور فرمایا راستے کا حق کیا ہے؟ نگاہ کو نیچی رکھو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، راہگیروں کو اذیت دینے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا۔ آپ سے ہم نے فرمایا جو کوئی مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ آپ سے ہم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس عورت کا ذکر اس طرح نہ کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور آج دیکھیں یہ چیز کتنی عام ہے، شادی کے بعد لڑکی کو بٹھا لیا جاتا ہے، اس سے پوری سٹوری سنی جاتی ہے۔ اسی طرح مرد اپنے دوستوں میں جا کے سارا کچھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، تو آپ جس کو بتا رہے ہیں وہ ایسا ہی گویا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ پھر اسی طرح جہاں دیکھنے سے منع کیا گیا ہے عورت کو، لیکن ایک جگہ پہ اجازت بھی دی گئی ہے، وہ کہاں؟ نکاح۔ اگر آپ نے کسی سے نکاح کرنا ہے تو آپ اس کو ایک نظر دیکھ سکتے ہو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو کسی انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جا اور اسے دیکھ لے، کیونکہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں تم کو مجھے تو پسند نہیں آئی اور پھر تم اس کے ساتھ نہ نبھا سکو، اور پھر بات کی اس سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ پہلے دیکھ لو۔ آج کل ایسے ہی لیا جاتا ہے اس چیز کو، جی آج کل اس چیز کو ایسے ہی لیا جاتا ہے کہ آپ ہزاروں لڑکیاں دیکھ لیتے ہو۔ ہاں ہاں جی، مطلب یہ بھی غلط ہے نا، کہ آپ نے جس پہ نکاح کرنا ہے تو ہاں ان کو جہاں ارادہ ہے آپ وہاں کو پتہ ہے۔ ہاں جی، ہاں کیونکہ کئی ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی اسلام میں تو اجازت دی ہوئی ہے، مطلب ہم اس آیت کا مطلب تو پتہ لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں بالکل۔ ایسے کہ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو دیکھ کے تو کہتے ہیں اسلام میں تو اجازت دی ہوئی ہے، وہاں دیکھ لو جہاں ارادہ بن رہا ہے، سب کو پسند آ گیا ہے، اور پھر ایک نظر آپ کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے کس کو حکم دیا گیا؟ پچھلی آیت میں مردوں کو، اور اب یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو مرد تو نگاہیں نیچی رکھتے ہیں لیکن ان کو نیچا رہنے نہیں دیتی، اپنی نگاہوں کے ذریعے سے ہی مردوں کو حائل کر لیتی ہیں اپنی طرف۔ اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنی گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ جو ظاہر ہو جائے میں کیا آ جاتا ہے؟ مثلا جیسے قد وہ نہیں چھپا سکتی، اسی طرح چھپاتے ہوئے کچھ جھلک جائے، جیسے ہاتھ جھلک جاتے ہیں۔ اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے، یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں، یا اپنے بیٹوں یا اپنے خامدوں کے بیٹوں، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں، اور یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں کے لیے، یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے، یعنی غلام جو شہوت والے نہیں، یعنی بچے ہیں ابھی، یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی بچتے ہوئے بھی کیا کرو؟ اپنے رب سے توبہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین وہ عورتیں ہیں جو زینت کو ظاہر کرنے والی، تکبر سے چلنے والی ہیں، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ والے پرندے کی طرح۔ جیسے سرخ چونچ والا پرندہ کہیں نظر آتا ہے، ایسے ہی یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ سے نے فرمایا جو عورت کسی خوشبو کی دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء میں شریک نہ ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں جا سکتی۔
سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مومن عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے آتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں، اور پھر نماز کے بعد اپنے گھروں کو لوٹتی تو بھی اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اندھیرا بھی ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں۔ تو اس آیت میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کن کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے پردے کا خیال کریں، اہتمام کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر کس کے علاوہ کہاں کر سکتی ہیں؟ صرف اپنے محرم رشتوں کے سامنے۔ اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپانا عورت کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور آج عورت کیا کرتی ہے؟ گھر میں تو ویسے ہی گندی رہتی ہے، اور جب باہر جاتی ہے تو پھر سج سنور کے جاتی ہے۔ شوہر کو وہی گندی شکل، گندے کپڑے، اور باہر والوں کے لیے صاف ستھرا لباس، خوبصورت لباس، اعلیٰ لباس، میک اپ اور ہر چیز۔ اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آج کس وجہ سے نکاح میں دیر کی جاتی ہے؟ بچوں کے نکاح میں کس لیے لیٹ کیا جاتا ہے؟ اور بچے بھی کس وجہ سے؟ ابھی سیٹل ہو جائیں، اور اس سیٹل ہونے کے چکر میں چاہے زنا جتنا مرضی کر لیں، چاہے بے حیائی کے کام جتنے مرضی کر لیں، لیکن سیٹل ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں کیا حکم دے رہے ہیں؟ اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کے کیا کروا دو؟ نکاح کروا دو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے بھی جو نیک ہیں اگر محتاج ہوں گے تو اللہ اپنی وسعت سے ان کو کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ آج ہمیں اللہ کی اسی آیت پہ تو یقین نہیں ہے۔ ہر آنے والی اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے۔ جیسے دنیا میں آنے والا ہر بچہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے نا، اسی طرح لڑکے کی زندگی میں آنے والی بھی عورت جو ہوتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے۔ اگر محتاج ہے تو اللہ رب العزت اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ کھلانے والی ذات کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے نا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ فرض نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب موجود ہو تو اس کے دفن کرنے میں، اور بیوہ عورت کے نکاح میں جب کہ اس کا کفو یعنی ہمسر مل جائے۔ یہاں تک کہ اگر بیوہ عورت بھی ہے تو اس کا اگر ہمسر مل جائے تو اس کے نکاح میں بھی دیر نہیں کرنا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ حق ہے۔ ایک وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو، دوسرا نکاح کرنے والا جو حرام کاری سے بچنے کے لیے نکاح کرے، اللہ کے ذمہ اس کی مدد کرنا کیا ہے؟ حق ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اور تیسرا وہ مکاتبت کرنے والا غلام جس کا ارادہ ادائیگی کا ہو، یعنی ادائیگی دے کر وہ غلامی سے باہر نکلنا چاہتا ہو۔ جس کی مدد کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے لیا ہے تو پھر کیا اللہ رب العزت اس کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں، آیت نور ہے، اس کو آیت نور کہا جاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے، وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال بیان کی اللہ رب العزت نے۔
یہ مثال مومن کے نور کی مثال ہے کہ مومن کے حال کی کہ وہ فطرت اسلام پر ہے. مومن کس پر ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر ہوتا ہے. اور پھر قرآن اور علم ایمان کا نور اسے مزید روشن کر دیتا ہے. جیسے ایک چراغ، اور وہ چراغ بھی کس میں ہے؟ فانوس میں ہے. ایک چراغ ویسے آپ نے رکھا ہے اور ایک چراغ کے اوپر کیا ہے؟ فانوس ہے. اور فانوس بھی ایسا جو چمکتا ہوا شفاف. تو ایسے چراغ کی کرنیں کہاں جاتی ہیں؟ دور دور تک پھیلتی ہیں. تو ایسے ہی مومن کے نور کی روشنی کی کوئی حدود نہیں ہوتی، وہ بھی دور دور تک اپنی روشنی پھیلاتا ہے. تو بننا چاہتے ہیں ایسا چراغ جس کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے، تو کیسے بنیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ کہ اندر فطرت میں تو نور ہے، دل تو پاک ہی ہے، دل تو صاف ہی ہے. اب جیسے جیسے علم اس قرآن کے نور کو اپنے دل میں بسانا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک الگ سی آنکھوں میں چمک آئے گی، ایک دل میں چمک آئے گی. اور دل کیسے بن جائے گا؟ ایک چراغ کی مانند بن جائے گا. روشن دل، روشن خیال، روشن دماغ. اور پھر وہ روشنی سے آپ صرف خود منور نہیں ہوں گے، آپ اپنے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی منور کریں گے. چراغ کیا کرتا ہے؟ اب یہ جو فانوس لگے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ عام چھوٹا سی لائٹ لگی ہوگی تو اس کی وہ اتنی روشنی نہیں ہوتی. جب وہ فانوس میں ہوتا ہے تو اس کی لائٹیں پھیلتی ہیں، دور دور تک جاتی ہیں. اس فانوس کی روشنی، اس کی لائٹ دور دور تک جا رہی ہوتی ہے، اس کی کرنیں دور دور تک بکھر رہی ہوتی ہیں. تو پھر جب مومن بھی اس چراغ جیسا بن جاتا ہے، اور چراغ بھی ویسا جو فانوس میں، اور فانوس بھی وہ جو چمکتا ہوا شفاف شیشے کا ہو تو اور زیادہ پھیلتا ہے. تو پھر وہ مومن بھی اپنی کرنیں، اپنی روشنی یوں دور دور تک پھیلاتا ہے، دور دور تک لوگوں کو اپنی روشنی سے روشن کرتا ہے. صرف خود روشن نہیں رہتا پھر وہ. تو فطرت سلیم ہے مومن کا دل، اور اس میں جب ایمان کا نور، علم کا نور آیا تو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور پھر وہ اس ہدایت کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اب یہ چراغ ملیں گے کہاں؟ ایسے گھروں میں، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، یعنی مساجد میں، ان جگہوں پہ جہاں پہ اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے. پھر چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ کوئی گھر ہو جہاں پر قرآن کی روشنی ملتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان میں صبح و شام. تو مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا دل کہاں لگا رہتا ہے؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر کی مجلسوں میں، مسجدوں میں. تو جہاں علم کا نور روشن ہوتا ہے وہ گھر جگہ آسمان پر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک شہروں میں سب سے زیادہ محبوب مقامات مسجدیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور سب سے برے اور ناپسندیدہ مقامات کون سے ہیں؟ بازار ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. اب وہ چراغ ہوتے کیسے ہیں؟ وہ ملتے کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے گھروں میں ملتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی مجلسوں میں ملتے ہیں. اور وہ چراغ خود کیسے ہوتے ہیں؟ کہ انہیں اللہ کے ذکر اور نماز اور زکوٰۃ سے کوئی تجارت، کوئی دنیا کا کام غافل نہیں کر سکتا. وہ اپنی تجارت کے دوران بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وہ فوراً نماز کی اذان ہوتی ہے تو وہ فوراً دوڑ پڑتے ہیں. دنیا کی کوئی کھیل، کوئی
چیز یہاں تک کہ تجارت بھی ان کو اپنے رب سے غافل نہیں کرتی، اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت۔ اور وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں، کیا تو انہیں نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور تسبیح جان لی ہے، لیکن افسوس کہ انسان نہیں جانتا اور نہ جاننے کی کوشش کرتے۔ کتنے آرام سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تو یہ دعا نماز کی آتی نہیں ہے، مجھے تو یہ چیز آتی نہیں ہے۔ نہیں آتی تو ہم نے کب سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہنے ہر ایک نے، چرند پرند، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے، اور اس نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ جان لیا ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بات چاہیے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں نے بھی اپنے دین کو پوری طرح سے جان لیا؟ صرف نماز ہی تو میرے دین کا حصہ نہیں ہے نا۔ اپنے دین کو پورا پہچان لیا، زکوٰۃ دینی ہے، کب دینی ہے، کتنے وقت میں دینی ہے، کتنے مال پر دینی ہے، یہ سب چیزوں کا مجھے علم ہے۔ نماز جنازہ کا مجھے علم ہے، کوئی پیارا رخصت ہو جائے اس کو کیسے دفنانا ہے، کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کا مجھے علم ہے۔ روزے کے سارے احکامات مجھے پتہ ہیں، کیا میں سب کچھ جانتی ہوں؟ روزے میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے جو تمام مسائل ہیں مجھے پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے کائنات کی ہر چیز نے تو اپنا طریقہ عبادت کا جان لیا، اور دیکھیں انسان ہی غافل ہے۔ جانا بھی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور اسی جملے پر کافی اس نے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں ہے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں، اور اللہ نے ہر چلنے والے جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو 4 پر چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت 51 میں ذکر کرتے ہیں ایمان والوں کی بات، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے بچے تو یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اپنی پختہ قسمیں، کہ اگر واقعی تو انہیں حکم دے تو وہ ہر صورت ضرور نکلیں گے۔ تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ، اصل اطاعت جانی پہچانی ہوئی ہے، بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ کہہ دیں اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو اس کے ذمہ صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اور اگر اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمہ تو بس پہنچا دینا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا کرو؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ گمان کر کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، بلکہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بلا شبہ وہ بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے 3 بار فجر کی نماز سے پہلے، اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یعنی یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے کمرے میں آنے وقت کیا لی جائے گی؟ اجازت لی جائے گی۔ یعنی بچے بھی تمہارے کمرے میں آئیں یا غلام آئیں تو کیا لیں گے؟ اجازت لیں گے۔ یہ 3 تمہارے پردے کے وقت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوپہر میں بھی کیا کرتا ہے انسان؟ جب لیٹتا ہے تو اپنے سلیپنگ ڈریس کے ساتھ، اسی طرح رات میں بھی تو آرام کا وقت ہے، تو اس میں ایک دوسرے سے اجازت لے کر اس کے کمرے میں جایا جائے گا۔ ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، یعنی ان اوقات کے علاوہ تم ایک دوسرے کے کمرے میں بلا جھجک آ جا سکتے ہو۔ تم پر کثرت سے چکر لگانے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بار بار ایک دوسرے کے پاس آنا کیا ہے؟ تمہاری ضرورت ہے، تو بار بار اجازت نہیں لی جا سکتی، اسی لیے 3 اوقات میں لازمی طور پر اجازت لی جائے گی۔ اور یہی آداب ہم نے کن کو سکھانے؟ اپنے بچوں کو بھی۔ تمہارے بعض پر اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ کیسے اللہ رب العزت نے کھول کر بیان کیا کہ یہ 3 اوقات پردے کے ہیں، تمہارے آرام کے ہیں، تو ان 3 اوقات میں اجازت لے کے جاؤ۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل خود ہی بتائی کہ دیکھو باقی ایک گھر میں رہتے ہوئے بار بار تم ایک دوسرے کے پاس آؤ جاؤ گے تو اس پر پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اب اس آیت میں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے کن آداب کو، کن مینرز کو فالو کیا جائے گا۔ اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح وہ لوگ اجازت طلب کرتے رہے جو ان سے پہلے تھے، یعنی بڑے لوگ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اب بچے بھی بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو وہ بھی کیسے آئیں گے؟ نوک کر کے آئیں گے، اپنی آنے کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے، تاکہ گھر کی خواتین جو ہیں وہ اپنے پردے کا خیال کریں۔ اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار دے۔ کون سے کپڑے؟ یعنی جو عبایا، نقاب وغیرہ ہوتا ہے وہ، جبکہ وہ کسی قسم کی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو۔ شرط کیا ہے؟ کہ وہ کسی قسم کی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو، اور یہ بات کہ اس سے بھی بچیں ان کے لیے زیادہ اچھی ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن اگر پردہ کر لیں اس بڑھاپے میں بھی تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر ایسا بڑھاپا ہے کہ کوئی جو ہے اٹریکشن نہیں بچی اور نہ خود کے اندر کوئی ایسی طلب ہے تو پھر اپنا پردہ اتار سکتی ہیں۔ نہ اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ یعنی اپنی بہنوں کے گھروں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھا سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا بات مشہور ہے؟ بہنوں کے گھروں سے، اور بڑے فخر سمجھا جاتا ہے اس پر۔ یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ۔ اب جن گھروں کے تم چابیوں کے مالک بنے ہو، یعنی اگر تو کوئی تمہیں اپنے گھر کی چابی دے کے گیا ہے اور کہہ کے گیا ہے کہ اب تم اس کو استعمال کر سکتے ہو یا اس میں سے کچھ لے سکتے ہو، تو ان گھروں سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ پھر جب تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، زندہ سلامت رہنے کی دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیسے اللہ رب العزت کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں ہر ٹاپک کو، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ لیکن افسوس کہ پھر بھی ہم نہیں سمجھتے، پھر بھی ان چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے، بے شک
اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے تم آپس میں اپنے کسی دوست یا کسی کو پکارتے ہو۔ اور اسی طرح جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہو اس میں بھی کیا کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو احتراماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود پڑھا جائے۔ پھر آگے آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یقیناً وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جس حال پر تم ہو اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ جس حال میں بھی ہم نے زندگی گزاری ہے، چاہے برے حال میں چاہے اچھے حال میں، وہ سب اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تو کر کے چاہے بھول بھی چکے ہوں لیکن اللہ رب العزت کے پاس ریکارڈ موجود ہوں گے۔ سورۃ الفرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والا وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا کہ اس کے ساتھ کوئی ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالموں نے کہا تم تو بس ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ یعنی کیا کہتے تھے پیروی کرنے والوں کو، کیا کہتے تھے، تم تو کسی ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو کہ سحر زادہ ہے۔ یعنی کس کو کہہ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے تھے۔ دیکھ انہوں نے تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تو کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، سو گمراہ ہو گئے پس وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ بہت بابرکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور تیرے لیے کئی محل بنا دے۔ یعنی اللہ رب العزت کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور ہم نے ان کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کے لیے سخت غصے کی اور گدھے کی سی آوازیں سنیں گے۔ جب دور سے دیکھیں گے تو سخت غصے کی اور گدھے کی سی آوازیں سنیں گے، کس میں سے؟ جہنم میں سے۔ اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ پر میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ آج ایک ہلاکت کو پکارنا کام نہیں آئے گا، بہت سی ہلاکتوں کو بھی پکار لو تب بھی موت تمہارے پاس نہیں آئے گی، اور تم مسلسل یوں ہی اس عذاب میں جلتے رہو گے۔ پھر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ پیچھے انہوں نے کہا نا کہ یہ جو ہے یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا اور اس کے ساتھ کوئی باغات کیوں نہیں ہے، کوئی مال و دولت کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، عام انسانوں جیسے ہی وہ بھی انسان تھے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، فتنہ بنایا۔ أَتَصْبِرُونَ، بتاؤ کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب تو دیکھنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔
آج ہماری زندگیوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جو ہمارے لیے آزمائش کا سبب ہیں. ہمارے آس پاس دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رشتہ، کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہے جو ہمارے لیے کیا ہے، آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے کیا بنایا ہوا ہے، آزمائش بنایا ہوا ہے. بتاؤ اتصبرون، اب تم اس پر صبر کرتے ہو؟ تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم اس جگہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آگے کتنا خوبصورت جملہ بولتے ہیں، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے، تم صبر کرتے جاؤ. وہ دیکھ رہا ہے تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو، وہ دیکھ رہا ہے کہاں کہاں تم صبر کر جاتے ہو، کہاں کہاں تم اپنے آنسوں کو جو پی جاتے ہو، وہ اس ایک ایک آنسو کو دیکھ رہا ہے. اور یہ چیز انسان کو وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، یہ بات انسان کو صبر پر مزید استقامت دیتی ہے، مزید تقویت دیتی ہے کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی آج کے لیسن سے کیا باتیں اپنے لیے لیں گے ہم؟ سب سے پہلی تو یہی بات جو آخر میں پڑھی ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے میں نے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے اس پہ؟ تو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا واقعی اب میں اللہ کی اس بات کو مانوں گی، میں صبر کروں گی؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ تو دیکھ رہا ہے سب کو، سب کے اعمال کو، سب جو زیادتیاں کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اپنی زندگیوں سے الگ نہیں کر سکتے. وہ آپ کے جسم کے ساتھ آپ کے ناخنوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، کہ جیسے ناخن آپ اتار کر نہیں پھینک سکتے، اسی طرح ان رشتوں کو بھی آپ الگ نہیں کر سکتے. یا جسم کا کوئی عیبدار حصہ جو آپ کے جسم کے اوپر ہی ہے، آپ اس کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے. اسی طرح بعض لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، آپ ان سے الگ نہیں رہ سکتے، آپ ان کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہ تصبرون، وہ تمہاری آزمائش ہیں، تم صبر کرتے ہو؟ بتاؤ صبر کرتے ہو؟ اور یاد رکھو وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے. ایک بات تو یہ انشاءاللہ جس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور دوسری کیا؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا. تیسری، کسی پر بھی تہمت نہیں لگانی. ہم کہتے ہیں ہم تہمت نہیں لگا رہے، ہم نے تو سنا تھا، ہم نے دیکھا تو نہیں تھا. اور اگر دیکھ بھی لیا تھا تو پھر اس بات پر عمل کر لیں کہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بنے، عیب کو اچھالنے والے نہ بنے. سننا بھی نہیں چاہیے، سننا بھی نہیں چاہیے. موٹیویشن ملتی ہے. جی ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد ہائڈ کرنا نہیں ہے کہ ہماری بات یہ سب پھیلانا، لیکن ہمیں اس پہ یقین بھی نہ ہوتا. آپ اگر سنی سنی بات کو آگے کرتے ہیں، فلاں سے سنا. ویسے بھی قرآن میں کہتے ہیں نا، برائی جہاں دیکھو وہیں دفن کر دو، دفن کر دو، برائی پھیلتی ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اس کو پھیلاتے ہیں تو آپ سوچیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عیبوں کو بھی نشر کیا جائے؟ تو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اور جو دوسروں کے عیبوں کو اچھالے گا تو اللہ رب العزت اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر کے چھوڑے گا. اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ کبھی کسی موقع پر آپ پر کوئی تہمت لگ دی جائے، کوئی بھی کسی قسم کا الزام لگ جاتا ہے نا، تو اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ صبر. اور اللہ رب العزت کی یہ آیت یاد رکھنی ہے جو اللہ رب العزت نے کہا، اس میں بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتری ہے. اور اگر آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں، اور وہ بہتان آپ پر لگایا جا رہا ہے، کوئی الزام آپ پر لگایا جا رہا ہے، تو اللہ اس کی سچائی ضرور سامنے لے کے آئیں گے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش رہی تھی نا، کس پر بھروسہ کیا تھا؟ اپنے رب پر بھروسہ کیا تھا. تو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے آپ کی برات اتاری تھی. کیسے برات اتاری تھی کہ کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا. والد بھی خاموش تھے، والدہ بھی خاموش تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی محبت کرتے تھے وہ بھی خاموش تھے. پھر جب اللہ رب العزت نے برات اتاری تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ میں اس مالک کا، اپنے مالک کا شکر ادا کروں گی، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں گی جس نے میری برات اتاری. تو واقعی حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی پیارا ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، بعض اوقات آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی بات کا یقین، سچویشن ہی ایسی بن جاتی ہے کہ آپ سب کی نظروں میں سب خاموش ہو جاتے ہیں، سب کی نظروں میں آپ قصوروار سمجھے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ایسے لمحات میں کس پر بھروسہ؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ. اور جب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو سرخرو کر دیتے ہیں. تو ہمیشہ
اللہ کی ذات پر بھروسہ رہے کہ اگر ہم سچے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری سچائی ان زبانوں پر ضرور لائے گا اور لاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.